السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عادل مدنی۔ نکڑ چیٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ شہر کے معروف جرنل فزیشین ڈاکٹر الطاف قریشی صاحب ہے، جو ایک طویل عرصے سے جو ہے تو میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں۔ ان کے کلینک پہ روزانہ جو ہے تو بڑی تعداد میں مریض جو ہے تو شفا یاب ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا میڈیکل کی فیلڈ میں کافی عرصے کا تجربہ ہے۔ ہم آج یہ جو پینیڈیمک ہے کورونا یہ جو پینیڈیمک ہے، اس کے سلسلے میں عوام میں جو خوف و ہراس ہے اور خواہ مخواہ کا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو جو چیزیں آ رہی ہے، اس میں ہم ڈاکٹر صاحب کا اوپینین بھی جانیں گے، اور مزید کچھ سوالات جو ہے تو ہم اس بیماری کے تعلق سے اور بیماری کے دوران لوگوں کو کس طرح کا بیہیویئر رکھنا چاہیے اس کے متعلق سوال کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کورونا کے تعلق سے دو اوپینین جو ہے تو سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایک نظریہ رکھتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، تو کیا یہ کسی لیب میں بنایا ہوا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ نیچرل وائرس ہے تو اس سے کتنا ڈرنا چاہیے اور یہ کتنا خطرناک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ سوال کہ یہ انسانوں نے بنائی ہوئی کوئی بیماری ہے، کوئی سازش ہے یا بیماری ہے یا پینڈیمک کہلاتے ہیں جسے، اس کے پہلے بھی دنیا میں جو ہے تو ہمہ قسم کی بیماریوں پورا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا تعلق نہیں ہے کہ بھئی یہ انسان نے بنا کے پھیلائی یا نہیں پھیلائی۔ بنیادی طور پہ ایک جراثیم کی بیماری ہے جو چائنا سے پھیلی ہے۔ غیر ضروری اس کے اندر ڈسکشن میں یہ جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ سازش کی دوسری بنیادیں رہتی ہیں۔ اس کو سازش نہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھیے کہ ایک بیماری ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس کے اپنے وجوہات ہیں۔ آج کے زمانے میں جو ہے تو آنے جانے کے سفر کے جو ہے تو بہت زیادہ سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ عام طور پہ جو ہے تو پلین سے ہمہ قسم کے لاکھوں لوگ جو ہے تو ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بیماری پھیلنے کی جو ہے تو بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا سے، ووہان سے بہت سارے جو ہے تو لوگ پوری دنیا میں مختلف کاموں کے سلسلے میں گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ بیماری ساری دنیا میں پھیلی ہے، اور ان کی جو ہے تو پھیلنے کی صلاحیت یہ جراثیم کی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے عام انسان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں، سارے ممالک میں جو ہے تو اس قسم کی وبا پھیلی ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک دوسرا سوال ذہن میں ہے کہ جب آپ نے یہ کلیئر کر دیا تو بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو معمولی سردی، کھانسی، بخار، زکام بھی ہے، تو ہاسپٹل کے تعلق سے جو واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ جو خبریں چل رہی ہے، تو ان خبروں کی بنیاد پہ عوام الناس میں کافی ڈر جو ہے تو پھیل گیا ہے، تو وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹلس میں نہیں جا رہے اور گھر پہ جو ہے تو علاج کر رہے، کیونکہ ان کو کوارنٹائن ہونے کا ڈر ہے۔ حالانکہ ابھی نئی گائیڈ لائن کے مطابق آئسولیشن سینٹرز میں نہیں لیا جا رہا ہے جو اسمپٹومیٹک پیشنٹ ہے، تو ان کو ہوم کوارنٹائن ہی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو لوگوں میں کافی ڈر ہے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ سب سے پہلے میں اس کا ذکر کر دوں کہ یہ بیماری کی نوعیت اور اس کے متاثر ہونے کے جو ہے تو کتنے فیصد رہتے ہیں۔ تقریباً اس بیماری کے 80% لوگ بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ 10 سے 17% لوگوں کو جو ہے تو خاص دوائیں یا ڈاکٹر کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی، اور کچھ پیشنٹ کو جو ہے تو شریک ہونے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ 2-3% میں انسان کی زندگی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرے کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہے۔ آپ ملیریا دیکھیں گے، زمانے سے ملیریا رہا ہے۔ ڈینگو نہیں تھا پہلے اورنگ آباد میں، ڈینگو وقت زمانے سے یہاں پہ ہو گیا ہے۔ ڈینگو میں بھی امواتیں ہوتی ہیں، لیکن ڈینگو سے اتنا ڈرتے نہیں لوگ، اور جتنا کہ جو ہے تو آج کرونا سے خوفزدہ ہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ بھئی بہت زیادہ جو ہے تو اس کا پھیلاؤ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا آج کل آ گیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور بھی سوشل میڈیا ہے، مختلف قسم کے چینلز ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے تو ٹی وی چینلز پہ ہوتا رہتا ہے۔ مختلف قسم کے اخبارات ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ عام انسان نے اس کو طرف غور کرنے کی توجہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ مسلسل وہی سوچنے سے نفسیاتی بیماری پیدا ہونے کی، ڈر و خوف پیدا ہونے کی بہت زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اور انسان کو بہت زیادہ روزمرہ کی زندگی گزاریے، اپنے گھروں میں رہیے، اپنے کام کاج جو کچھ آسانی سے ہو سکتے وہ کیجیے، دوستوں، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہیے، کوئی کنسٹرکٹیو کام کیجیے۔ ہم جو ہے تو اس قسم کی مصیبت کرتے ہیں، اس سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ جو ہے تو آج انسانوں میں جو ہے تو خوف پایا جاتا ہے۔
ایک کہیں پہ میرے پڑھنے میں آیا کہ کورونا جو ICMR ہے اس نے جو ہے تو جو کنٹینمنٹ زون ہے اس میں جو ہے تو انہوں نے جو ٹیسٹ کیے رینڈم ٹیسٹ کیے ایک آبادی کے, تو اس میں انہوں نے یہ پایا کہ 30% لوگ تو جن کو کورونا ہو کے گزر گیا ہے اور ان کے اندر سمجھو اینٹی باڈیز پیدا ہو گئے, تو وہ کیا یہ ہم اس خبر کو جو ہے تو سچ مانیں؟ ہاں سچ مانا جا سکتا ہے. بہت سا اللہ نے بیماریاں پیدا ہونے کے مختلف انداز رکھا ہے. بہت ساروں کو یہ بیماری ہوگی اور وہ انسان کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو اس قسم کی بیماری یا کرونا ہوا ہے. اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, معمولی سردی زکام ہوگا یا ہاتھ پیر دکھیں گے, یا ہو سکتا ہے 1-2 پاخانے ہو, تھوڑا سا پتلی ہو اور تھوڑا سا متلی ہو سکتی ہے. تو اس قسم کے جو ہے تو بغیر دواؤں کی بھی بہت سارے پیشنٹ صحیح ٹھیک ہو جا سکتے ہیں. اور ICMR سے جو رپورٹ آئی ہے وہ بہت حد تک سچ مانی جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایسے صورت میں جو پیشنٹس ہیں جن کو سردی کھانسی زکام بخار عام بیماری ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عام انسان جو ہے تو اس کو سمٹمز جاننا سمجھنا, اس کے علم میں ہونا کہ کورونا کے سمٹمز کیا ہے, تو ایسے میں وہ عام بیماریوں کے لیے بھی جو ہے تو علاج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کے سلسلے میں آپ کیا ان سے اپیل کریں گے؟ اس کے اندر 2 حصے کر لیتے ہیں اپن. عام انسانوں کو جو سردی زکام کھانسی بخار ہو رہا ہے وہ کرونا ہے یا نئے کرونا ہے, اس کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. معمولی دوائی یا تو لے لیں, آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیں, وہ دوا دے دے گا اور اس میں آپ کو اس میں پریشانی کی بات نہیں. دوسرا ایک حصہ یہ ہے اس کا کہ انسانوں کو بہت ساری پرانی بیماریاں عمر کے لحاظ سے رہتے ہیں, جیسے شکر کی بیماری ہے, جیسا بلڈ پریشر ہے, دل کی بیماری ہے, تھائرائڈ کی بیماری ہے, اور بھی کئی بیماری ہیں, گردوں کی بیماریاں ہیں. اس سلسلے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ڈر کے جو ہے تو نہ ہی ڈاکٹر سے جو ہے تو ملنے جا رہے ہیں نہ بات چیت کر رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو گولیاں چل رہی ہیں پرانے امراض کے, وہ دوائیں چلنے دیجیے. آپ اگر نہیں جا سکتے ہیں یا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ ان سے فون سے کانٹیکٹ کیجیے, یا کسی سمجھدار ڈاکٹر سے جو ہے تو آپ اس سلسلے میں معلومات لے سکتے ہیں, اس کو اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں. صرف کرونا کے ڈر سے جو ہے تو پرانے دوائیں بند نہ کریں آپ, اور ڈاکٹر سے رجوع اگر نہیں ہو سکے تو کسی ڈاکٹر سے فون پہ مشورہ لے لیں. اور اس سلسلے میں جو ہے تو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کرونا کی بات الگ رہ جائے گی. بہت سارے ایسے بھی حادثات ہوئے ہیں کہ یہ لوگوں نے دوائیں بند کر دی ہیں اور ہما قسم کے جو ہے تو جسمانی مسائل پیدا ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے کہ اس پینیڈیمک کے دور میں جہاں ایک طرف واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک وغیرہ نے جو ہے تو فیک خبریں پھیلائی ہے اور بے بنیاد خبریں بھی پھیلائی ہے, وہیں مین اسٹریم میڈیا نے بھی جو ہے تو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ خوف پیدا کیا ہے عوام میں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے تو ایک طبقہ تو یہ تھا, ایک دھڑا جو بالکل سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا کوئی پالن نہیں کر رہا تھا, اور ایک طبقہ وہ تھا جو خوف و ہراس سے بالکل گھروں میں قید ہو گئے اور بالکل انہوں نے اپنے دماغ اور ذہن پر جو ہے تو اس بیماری کو حاوی کر لیا ہے. تو ایسے لوگوں کو کس طرح کی کاؤنسلنگ جو ہے تو دینی چاہیے گفتگو وغیرہ کے دوران, جس سے جو ہے تو دیکھنے والے درشک میں جو کاؤنسلنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے تو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں؟ کہ بہت سارے لوگ میڈیا اور معلومات مختلف قسم کے جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ذہنی طور پر متاثر ہو رہے ہیں. اس کا بہت سادہ سا حل ہے. اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے اس دنیا کو, نہ ہی کسی انسان کو بغیر اللہ کی اجازت کی بیماری ہوتی ہے, نہ ہی شفا ملتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر, نہ ہی اس کو اللہ کے اجازت کے بغیر. ایک وقت ہے جو موت کا وقت ہے, جو آگے ہوگا نہ پیچھا ہوگا, یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے تو انسانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر مرض اپنے صلاحیت سے علاج کرتے ہیں, دوائیں دیتے ہیں, شفا اللہ دیتا ہے. اس زمین کا کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو شفا نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی یا اذن اس میں شامل نہ ہو. اس لیے برائے مہربانی عام انسان نے اس قسم کی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنا آپ اس سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ جو اس قسم کے سوشل میڈیا کے پارٹس ہیں یا فیس بک ہے یا اور بھی چیزیں ہیں, اس سے اگر مسلسل پڑھتے رہو گے, مسلسل اس ذہن کو اس میں مبتلا رہو گے, مسلسل جو ہے تو ڈسکشن کرتے رہو گے, تو بہرحال انسان کا ذہن ہے, انسان ہے, متاثر ہو سکتا. یہ کبھی نہ بھولیں آپ کہ عالم اسباب ہی ہے. آپ کو اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کو ایک ڈاکٹر سے رجوع ہونا پڑے گا,
وہ آپ کو تشخیص کر کے دوائیں دے گا، بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، تو آپ کو اس کو پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو پہلے یہ عقیدے کو مضبوط کر لیجئے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے نہ بیماری ہوتی ہے نہ شفا ہوتی ہے۔ یہ جس دن آپ کا ذہن میں مضبوطی آ جائے گی، اس دن آپ کو اس بیماری کے خوف سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو برائے مہربانی جب بھی کوئی تکلیف ہو تو ایسا نہ کریں آپ کہ گھر میں بیٹھے رہیں، اپنے ڈاکٹر سے جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر سے جو ہے تو اپنے تکالیف ان سے شیئر کر کے دوائیں لیتے رہیے۔ آپ اگر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو کچھ ڈاکٹرز آپ کو خون کی جانچ یا ایکس رے کرنے کو بولیں گے، وہاں پہ آپ وہ کر لیجئے۔ سہولت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سہولت نکل جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیماری کے سمٹمس یا سائن بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ رجوع ہو کے اگر شریک ہونے کی نوبت آتی ہے تو شریک ہو جائیں۔ آپ جو ہے تو کوارنٹائن کے ڈر سے یا آئسولیشن کے ڈر سے ایسا نہ کریں کہ آخری وقت تک آپ گھر میں بیٹھے اور پورا سارا کا سارا گھر پھر پریشان ہو کے دواخانوں میں بھاگتے پھرے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے تو وہاں پہ دواخانے سے رجوع ہو جائیں، اور خدا نخواستہ آپ کو شریک ہونے کی نوبت آتی ہے تو آپ دواخانے میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اب رہا بات، گورنمنٹ نے یہ رول نکالی ہے کہ جن کو سائن سمٹمس نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں جسے یہ کہتے ہیں کہ ایسمپٹومیٹک جو ہے تو بیمار ہیں، ان کو جو ہے تو ہوم کوارنٹائن، یعنی ہوم کوارنٹائن کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اسٹامپ مار کے اتنے دنوں تک گھر میں ہی رکھیں گے آپ کو۔ تو اس سلسلے میں مت پریشان ہوئیے کہ آپ کو کہیں لے جا کے کسی اور جگہ رکھ دیں گے۔ یہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے تو اپنی بیماری کو چھپا کے رکھے ہیں، خاص کر بزرگ حضرات جو ہے تو وہ بیماری کو چھپا کے، بہت سارے وقت ایسا نظر آیا ہے کہ بہت زیادہ بیماری بڑھے ہوئے بعد وہ جو ہے تو ڈاکٹر سے رجوع ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ ڈاکٹر بھی بہت کچھ جو ہے تو مدد کرنے میں جو ہے تو بہت زیادہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بیماری کی جو ہے تو شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو مہربانی کر کے آئسولیشن یا کوارنٹائن کے ڈر سے زیادہ بڑی بیماری کو جو ہے تو آپ گھر میں نہ بیٹھیں۔ آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سانس چل رہی ہے، آپ کو شدت سے مسلسل کھانسی آ رہی ہے، اور بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جہاں پہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی کر کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو جو ہے تو شریک ہونا ضروری ہے، تو مہربانی کر کے دواخانے میں شریک ہو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی شفا دے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن گھاٹی دواخانے کے تعلق سے ہے۔ بعض اسی طرح کی خبروں کی وجہ سے جو ہے تو بہت سارے لوگ گھاٹی دواخانے میں جانے سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ جو پینیڈیمک ہے اس دور میں سرکاری دواخانہ ایسا ہے کہ جہاں پہ مفت میں علاج بھی ہو رہا ہے، اور وہاں اگر آئسولیشن میں رکھ رہے تو وہاں کا بھی خرچہ جو تو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ تو آپ کا چونکہ میڈیکل کی فیلڈ میں ایک طویل عرصہ ہے اور اورنگ آباد کے ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ گھاٹی دواخانے کے سلسلے میں جس قسم کی باتیں آ رہی ہے تو اس میں کتنی سچائی ہو سکتی؟ اورنگ آباد کی آبادی بہت بڑی ہے، پچھلے 10 سال میں یا 15 سال میں اس طریقے سے اتنی سہولتیں اورنگ آباد میں دواخانوں کی نہیں ہیں، سرکاری دواخانے۔ ایک گھاٹی کالج ہے، گھاٹی ایک دواخانہ ہے، میڈیکل کالج کا جو ہے تو دواخانہ ہے، وہ ایک سول ہاسپٹل ہے جہاں پہ جو ہے تو پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ مریض ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے وہاں پہ، لیکن بنیادی طور پہ یہ مان کے چلیں آپ کہ جب آپ شریک ہوتے ہیں تو عام طور پہ جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات ہوں گے تو ڈاکٹر، کوئی بھی ڈاکٹر کسی مریض کی طرف سے غیر واجبی طور پہ کسی ایسی نگاہ سے نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو۔ تو مہربانی کر کے وہ ذہن سے نکال دیں، اور دواخانے میں جو ہے تو شریک ہونے کے اندر کوئی جھجک نہیں ہے، جو بھی سہولت ہے وہ گھاٹی میں موجود ہے۔ ہاں البتہ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کو جو ہے تو جس قسم کا جو ہے تو آپ کو سروس ہونا چاہیے اس کے اندر کسی قدر کمی آ سکتی ہے، لیکن اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زمانے سے ہم جب اسٹوڈنٹ تھے، جب سے ہم سننے آئے ہیں کہ اپنے جو لوگ ہیں وہ گھاٹی سے گھبرا جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گھاٹی ایک بڑا دواخانہ ہے، وہاں پہ بہت سارے سیریس پیشنٹ آتے ہیں، بہت ساروں کی امواتیں ہوتی ہیں، تو لوگ اس موت سے ڈر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے تو فلاں دوست فلاں رشتہ دار کا وہاں انتقال ہوا، ہم کو وہاں پہ جانا نہیں۔ جب ایک دواخانے میں بہت سیریس پیشنٹ پورے ضلع سے اور بازو کے اضلاع سے بھی جب آئیں گے تو پھر امواتیں تو رہے گی، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ غیر واجبی طور پہ شک و شبہ دواخانے کے تعلق سے رکھنے کی ضرورت نہیں۔
تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر الطاف قریشی صاحب جن سے ہم کورونا کے متعلق جو ہے تو گفتگو کر رہے تھے. ہم کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے نکڑ چیٹ کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.